آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند کباہ کھلنے لگی جانا کی 18ویں قسط۔ کچھ کھانے کو ہی لے آ، کب سے آیا ہوا ہوں، ذرا جو تجھے میرا خیال ہو۔ وہ اسفن کی چپل پہنتا ہوا کھڑا ہو گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گیا۔ شادی کر لے اب تو بھی، چائے تو کم از کم خود بنانا نہیں پڑے گی۔ وہ سیب کھاتے ہوئے بولا، بیویاں میکے بھی تو جاتی ہیں۔ چائے کپوں میں نکالتے ہوئے اس نے فریج سے ایک کیک نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ تو ٹھیک کہا، اور میری بیوی تو زیادہ دن میکے میں ہی رہتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھانا بنانا تو دور، اسے چائے بھی بنانا نہیں آتی۔ شاباش ہے بھائی، اس کے باوجود شادی کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ کیک سے انصاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ یار صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی تو وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، اس لیے نہ کھا کر پچھتانے سے بہتر کھا کر پچھتانے میں ہے۔ اس نے آنکھ ماری تھی۔ شادی کے بعد تو بڑا کمینہ ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی پہچان لینے کا بہت شکریہ۔ گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ابھی کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ اسے جانے کو پرتولتے دیکھ کر پوچھا۔ ماموں جان کی طرف جاؤں گا سمیرا کو لینے، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسے ہی پوچھ لیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ گھر جا رہا ہے تو دوستوں کی طرف نکل جاتے ہیں، سب تجھے یاد کر رہے ہیں، شادی کے بعد تو بڑا ہی مصروف ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بابر سے کل میری بھی ملاقات ہوئی تھی اور نعمان سے فون پر رابطہ ہے۔ آفس کے بعد اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، اور دعوتوں کا سلسلہ اور ماموں جان کی طبیعت، بس یہی کچھ وجوہات تھیں جو میں کہیں آ جا نہ سکا۔ اور جب تیری شادی ہوگی نا تب پوچھوں گا کہ دوستوں کی محفلیں کتنی جمتی ہیں۔ تیری طرح محض بیوی کا ہو کر نہیں رہ جاؤں گا، اور میرا ویسے بھی ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میرا کنوارا پن تجھے زیادہ نہیں کھٹک رہا؟ بات یہ نہیں ہے، ذرا ایک منٹ رک، فون آ رہا ہے۔ کچھ کہتے کہتے رکا تھا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ فیصل، آپ مجھے کب تک لینے آئیں گے؟ ڈیڈی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ابھی تو میں کنان ہی کی طرف ہوں، 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ خیریت تو تھی؟ ہاں، کھانے پر ماموں جان انتظار کریں گے، اس لیے سمیرا کہہ رہی تھی کہ میں کھانا وہیں کھاؤں۔ سیل آف کر کر اسے دیکھا، جب ہی اسے یاد آیا۔ کنان، تو نے بتایا نہیں کہ تجھے حنین کیسے مل گئی تھی؟ وہ ساری تفصیل میں تجھے فون پر بتا چکا ہوں، بٹ یار تمہاری بھابھی کے گھر والے اتنے کیئر لیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ بغیر لائسنس کے گاڑی لے کر اسے نکلنے کیسے دے دیا؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اسے گاڑی چلانا صحیح سے آتی بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہا تو نے، مہینہ پہلے ہی تو انکل نوید نے اسے انٹر میں فرسٹ پوزیشن لینے پر گاڑی دلائی ہے، اور وہ کار چلانے کی ٹریننگ لے رہی ہے۔ بھابھی سے فون کر کے سمیرا نے بعد میں پوچھا تھا، تب پتہ چلا کہ وہ کسی کو بھی بنا بتائے فرسٹ ٹائم اپنی گاڑی لے کر نکلی تھی، اور شکر تو یہ ہوا کہ تم نے اسے دیکھ کر مدد کی، ورنہ تو پولیس کیس بن جاتا۔ تو نے انسپیکٹر سے بات تو کر لی تھی؟ ہاں یار، ورنہ تو انسپیکٹر اسے پولیس اسٹیشن لے جا رہا تھا، میں نے ساری بات سنبھال لی تھی، آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر تیری بھابھی کے گھر والوں کو خیال رکھنا چاہیے، حادثے میں اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، اور جب وہ سب ہوا تو وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے طور پر اس کی سیفٹی کی کوشش کی تھی، باقی معاملات ارحم نے سنبھال لیے تھے۔ انکل نوید کی پوری فیملی حنین کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور ان لوگوں کے بے جان لاڈ پیار نے ہی اسے ضدی بنا دیا ہے۔ اور جہاں تک ڈر جانے کی بات ہے، ایسی سچویشن میں تو مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک بھی خوف زدہ ہو جائیں، اور حنین تو وہ ہے کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے، تو اپنی امی کو اور گھر والوں کو پکارتی ہے۔ اس دن خود تو نے اس کی چیخ سنی تو تھی؟
سوتے میں ڈر جاتی ہے، اندھیرے میں خوفزدہ ہو جاتی ہے یار۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کا اتنا زیادہ خیال بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ بچہ مکمل طور پر ان پر ڈیپینڈ کرنے لگے، ان کے بغیر ایک قدم بھی نہ چل سکے۔ حنین کی شخصیت اکیلے ہو کر کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ اپنوں کے درمیان ہوتی ہے بہت مکمل لگتی ہے، اور اکیلے میں لگتا ہے کہ کوئی خوفزدہ سی بچی ہے۔ سمیرا کو بھی مامی اور ماموں جان نے کچھ اسی انداز میں پالا ہے، مگر اس کی شخصیت اتنی بری طرح متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے کچھ غلط کرنے پر بعض اوقات ماموں جان ڈانٹ دیا کرتے تھے، مگر حنین کو تو کوئی ڈانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دن میں کئی کئی فون بھابھی کے پاس اس کے آتے ہیں، اور وہ اپنی معمولی معمولی باتیں بھی بھابھی سے شیئر کر کے ان کی گائیڈنس میں روزمرہ کے کام کرتی ہے۔ یہ سب اپنائیت اور محبتیں بہت اچھی ہیں، مگر یہ سب مل کر حنین کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب کوئی اس سے اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے تو وہ خوف سے کانپنے لگتی ہے، اور کچھ کہہ دیں تو اسے لگتا ہے کہ کسی کو اس سے محبت نہیں ہے۔ ایکسٹریم لیول پر جا کر محبت کی جائے یا نفرت، نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ فیصل نے وہ باتیں جو چاہ کر بھی کسی سے نہ کہی تھیں، آج وہ بھی کنان کے سامنے کہہ سنائی تھیں۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، میں نے تیری شادی کے دوران یہ سب نوٹ کیا تھا، اور جس وقت غلطی سے میں اس کے روم میں گیا تھا، اگر اسے دیکھ نہ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ اس کا روم ہے۔ ڈفرنٹ ٹیڈی بیئرز، باربی ڈولز، کارٹونز کی پکچرز دیواروں پر آویزاں۔ یار لاج بھی اس کی ایج کی ہوگی، بٹ اس کے روم کی ڈیکوریشن بالکل ایسی نہیں ہے۔ اس کا روم ایک لڑکی کا ہی لگتا ہے، مگر اس کا روم تو کسی بچی کا لگتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ ہاں تو ان سب نے اسے بچی ہی بنایا ہوا ہے۔ انکل نوید کے ہاں کیبل نہیں لگی، سحرش گانے بھی سنتی ہے اور موویز بھی دیکھتی ہے، بٹ حنین کو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اخبار جہاں اور ڈائجسٹ کیا ہوتے ہیں یہ تو اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو بچوں کی کہانیاں ہیری پوٹر وغیرہ ہی پڑھتی ہے، جبکہ اس کی ایج کی ہی ہے سحرش۔ دونوں اسکول کالج میں بھی ساتھ پڑھتی رہی ہیں۔ سحرش منتھلی ڈائجسٹ پڑھتی ہے، اور بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو حنین کی ایکٹیویٹیز کی طرح ہرگز بھی بچکانا نہیں ہیں۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اتنے گہرائی سے تذکرے پر وہ الجھا۔ وجہ تو جانتا ہے، جان کر انجان مت بن۔ فیصل نے صوفے پر نیم دراز کنان کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ میں انجان بننے کی کوشش نہیں کر رہا، مجھے تیرے یہ سب بتانے پر کچھ حیرت سی ہے، کیونکہ تو مجھے اچھے سے جانتا ہے، اگر میں کچھ سوچ لوں تو اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا۔ حنین کو جس دن اپنا بنانے کا سوچ لوں گا نا، تو پھر وہ میرے سوا کسی کی بھی ہو نہیں سکے گی۔ اس کے لہجے میں اس کی ضدی فطرت بولنے لگی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ وہ بہت معصوم ہے۔ وہ معصوم ہے نا، تو میں بھی کوئی جلاد نہیں ہوں، اس لیے اس قصے کو فی الحال تو جانے دے، کیونکہ تیرے کہے کے مطابق میں خود کو آبزرو کر رہا ہوں، اور یار جس طرح میں اس کی مدد کو رکا، مجھے اپنی پوری زندگی میں نہیں یاد کہ میں نے اس طرح کسی کی مدد کی ہوگی، لیکن اسے وہاں دیکھ کر خود بخود میرے پاؤں بریک پر جا پڑے، اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف در آیا تھا، جبکہ اتنی بری سچویشن میں کسی جانے پہچانے چہرے کو دیکھ کر اسے اطمینان ہو جانا چاہیے تھا، مگر جو میں اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد تو مجھے دیکھ کر اسے خوفزدہ ہی ہونا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی، جو ہو کے نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے تجھے کال کی تھی۔ تیرے یہاں آنے سے پہلے انسپیکٹر کا فون آیا تھا، اور جس طرح سچویشن میں نے ہینڈل کی ہے، بس یہ مجھے ہی پتا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ بچہ ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا ہے۔ او مائی گاڈ! وہ بچہ بہت غریب ہے۔ اس کی ماں جھولی پھیلا پھیلا کر بد دعائیں دے رہی تھی، اور اس کا منہ بند کرنے کو میں نے اسے اتنی رقم دے دی ہے کہ اس کی 7 پشتوں میں بھی کسی نے اتنی دولت کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔
تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیران تھا۔ میں نے تجھے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اسی لیے جب فضیل کا فون آیا تو میں نے اسے بھی تسلی دے کر فون بند کر دیا، کیونکہ جب میں سب کچھ ہینڈل کر چکا ہوں تو پھر سب کو پریشان کرنا میرے نزدیک حماقت ہی تھی۔ مجھے تجھ سے اتنی ہی سمجھداری کی امید تھی۔ میں نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا، میں خود حیران ہوں۔ تو حنین کو لے کر سیریس ہے؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر صرف اتنا ہے کہ میں صرف وہاں اس لیے رکا کہ وہ حنین تھی، اور جس شام وہ ارحم کے ساتھ گاڑی خریدنے گئی تھی میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا، اور اس کا ہنستا مسکراتا روپ جتنا مجھے اچھا لگا تھا، اس سے کہیں زیادہ برا احساس ان دونوں کی بے تکلفی کو دیکھ کر جاگا تھا۔ اس کو سوچنا اچھا لگتا ہے، اور اس کو لے کر میں پوزیسو بھی ہو رہا ہوں، اور یہ سب محبت کے انداز ہیں، تو میں کہنے میں عار محسوس نہیں کروں گا کہ مجھے حنین عالم سے محبت ہے۔ اور جس دن یہ احساس مکمل طور پر ہوا اور محبت کی شدت جس دن شدت سے محسوس ہوئی، اسی دن حنین عالم کو حنین ماہ کنعان نہیں بنایا تو میرا نام بھی ماہ کنعان نہیں۔ ماہ کنعان کے خوبصورت چہرے پر اپنی ذات کا غرور اور دولت و سٹیٹس کی حاکمیت رقصہ ہو گئی۔ تیری ضدی و حاکمیت پسند فطرت مجھے اکثر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ تیرے جیسے کول مائنڈڈ اور نرم فطرت کے حامل شخص سے میری دوستی کیسے ہو گئی۔ ماہ کنعان نے اس کی بات کاٹ کر اس کے منہ کی بات کہہ دی تھی۔ مگر میں ساری دنیا کے لیے برا ہو سکتا ہوں فیصل، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی، مگر تیرے لیے کبھی نہیں۔ میری تمام تر حاکمیت پسندی و سختی ان کے لیے ہے جو مجھے ناپسند ہیں یا میرا برا رویہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نے فیصل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئی نو یار، بٹ اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر تو حنین کے لیے اپنی دل میں سافٹ کارنر محسوس کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، میں خود اسے تیرا بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، مگر صرف کوشش۔ اس نے دوست کو دیکھتے ہوئے اسے بہت کچھ باور کرانا چاہا تھا، مگر میں کوشش پر یقین نہیں رکھتا۔ آئی نو، بٹ تمہیں حنین کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ بٹ وائی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ صرف اس لیے کہ تو میرا دوست ہے، میرے سرکل میں میرے توسط سے تیری پہچان ہے۔ میرے دوست احباب تجھے اس لیے جانتے ہیں کہ تو میرا دوست ہے، میرے احباب تجھے اس لیے نہیں جانتے کہ تو بہت بڑے پولیٹیشین کا بیٹا ہے، اور جب تو کچھ غلط کرے گا تو انگلیاں تو مجھ پر بھی اٹھیں گی۔ یہ بات ہے تو میرا تجھ سے وعدہ رہا کہ میرے سبب تجھ پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی۔ تو کہے تو ہنستے ہنستے جان دے دوں، ایک لڑکی اور اس کی محبت سب تیرے آگے ہیچ ہے۔ اس کے انداز میں دوست کی محبت اور دوستی پر جان نثار کر دینے کا عزم سا جھلک رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ تجھے میری خاطر اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، بس حنین، تو جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، اور وہ محض اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بات سے ہٹے گا نہیں۔ عزت، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو ہوا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر سے خاموشی بو رہی تھی، جسے گھبرا کر یسرا نے توڑا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا یسرا، مگر اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابو ہماری شادی پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اور تمہاری شادی ایک بے جوڑ شخص سے ہو رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جذبات میں آ کر کچھ بھی غلط کرو۔
تو آپ نے یہ شادی صرف مجھے کچھ غلط کرنے سے روکنے کی غرض سے کی ہے؟ مجھے تو لگا کہ میری طرح آپ بھی مجھے کھونا نہیں چاہتے۔ اس کے لہجے میں افسردگی سی در آئی۔ یسرا، تم ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ میں پازیٹیو نہیں سوچ سکتی۔ مجھے زندگی میں مثبت ملا ہی کیا ہے جو مجھے کچھ بھی پازیٹیو لگے گا؟ زندگی بھر رشتوں کو، ان کی محبت کو ترسی۔ ایک واحد آپ ہیں جس نے میرے لبوں پر مسکراہٹ کھلائی، اور میں اپنی زندگی کی واحد خوشی اور محبت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو کھو کر جینے سے بہتر میرے لیے موت تھی، مگر موت بھی مہربان نہیں ہوئی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رونے لگی، اور اسجد سامنے صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا، اور وہ اس کے کاندھے سے لگ کر سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری اسجد، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کر اپنائیں، مگر میں کیا کرتی، مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے کاندھے سے لگی رو رہی تھی۔ اسجد کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ پلیز چپ کر جاؤ، جو ہوا یہ سب اسی طرح ہونا تھا، اب خود کو ہلکان مت کرو۔ اسجد نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ مجھے تو لگتا ہے میری پوری زندگی تمہیں روتے دیکھ کر اور تمہارے آنسو صاف کرتے ہی گزر جائے گی۔ اسے چپ ہوتے نہ دیکھ کر وہ شرارت سے بولا، آپ زندگی پر میرا ساتھ تو دیں گے نا؟ وہ نم پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، محبت کرتا ہوں تم سے، اور اب تم بیوی ہو میری۔ ہمارا ساتھ آخری سانس تک کا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کے پیرنٹس، جب ان کو ہماری شادی کا پتہ چلے گا؟ ابو کو راضی کرنے کی کوشش تو کر چکا ہوں، اب امی سے بات کروں گا۔ اگر وہ بھی راضی نہ ہوئی تو؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ یہ باتیں ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ اسے ٹالنا چاہا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے، اپنے گھر کیوں نہیں لے گئے؟ میں تمہیں اچانک نہیں لے جا سکتا یسرا۔ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں اسجد، میں آپ کے پیرنٹس کے قدموں میں گر کر۔ یہ پاسبل نہیں ہے یسرا، کیونکہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس طرح تمہیں لے جاؤں گا تو بنتی ہوئی بات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی، اس لیے مجھے امی سے بات کرنا ہوگی، اس کے بعد ہی تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ اس نے گویا کوئی دھماکہ کیا تھا۔ یسرا تو ساکت رہ گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے پیرنٹس سے بات کر لوں گا۔ اسے ساکت دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر دلاسا دینا چاہا۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو آپ شادی کر لیں گے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسجد نے اس کا چہرہ دیکھا، خوبصورت چہرے پر سائے سے لہرا رہے تھے۔ میں تمہیں دکھی نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ ہی دکھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری منگنی ہو گئی ہے، اور تم بھی وہیں شادی کر لو جہاں تمہاری خالہ کر رہی ہیں۔ مگر میرے اور تمہارے کچھ کہنے سے کب کچھ ہوتا ہے؟ ہماری شادی ہونا طے تھی، سو وہ ہو گئی۔ اب میں اپنے پیرنٹس کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پر آ رکا۔ اور اب تم پلیز چپ کر جاؤ، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اس نے بات ختم کرنے کو کہا تھا، مگر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر رک گئی تھی۔ یقیناً یہ تو کیر ہی ہوگا، میں تمہیں اندر کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ کہتے ہوئے اسے اٹھایا تھا، مگر اس کے انکار کرنے پر وہ اسے بیڈ پر چھوڑ کر جلدی سے ڈور کھولنے کو بڑھا تھا۔ دروازے پر توقیر اور ایک خاتون تھیں، اور توقیر نے بتایا تھا کہ یہ خاتون ان کی بہت پرانی ملازمہ کی بہن ہے، جو ان سے ملنے گاؤں سے آئی تھیں، اور اب انہیں یسرا کے ساتھ اس فلیٹ میں رہنا ہے۔ اسجد کو اطمینان سا ہو چلا، اور وہ توقیر کے ہمراہ یسرا کو تسلی دے کر فلیٹ سے نکل گیا۔ اسجد بھائی، اچھا ہوا کہ آج آپ آفس سے جلدی آ گئے۔ خلاف معمول اسے 5:30 بجے گھر میں دیکھ کر حنین خوشی سے بولی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟
وہ ماں اور چاچی کو سلام کرتا ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اس کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر اپنائیت سے کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خاص بات ہی تو ہے بھائی، ہم لوگ مائدہ اپیا کے لیے ویڈنگ ڈریس لینے جا رہے ہیں، اب آپ آ گئے ہیں تو اچھا ہے، آپ بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ اس کی مسکراہٹ یکدم ہی سمٹ گئی۔ میں ساتھ نہیں جا سکوں گا، کچھ تھکا ہوا ہوں، آہستگی سے کہتا کھڑا ہو گیا اور شازمین سے چائے کا کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کسی کو کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ شازمین، چائے چڑھا کر زمین سے فون کر کے پوچھ لینا کہ وہ کب تک آئے گی۔ ضرورت نہیں ہے مائی سویٹ مدر۔ زمین کی آواز سن کر وہ سب اسے دیکھنے لگے اور وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی، سلام کر کے ان دونوں کے سامنے جھک کر سر پر ہاتھ رکھوایا اور دعائیں لیتی سیدھی ہو گئی۔ آپ آئیں کس کے ساتھ ہیں؟ فضیل آفس میں تھے، فیصل چھوڑ گئے ہیں۔ ارے بیٹا، تو فیصل کو گھر میں کیوں نہیں لائیں؟ باہر کے باہر ہی کیوں جانے دے دیا؟ امی، میں نے کہا تھا مگر فیصل کو ضروری کام سے جانا تھا۔ فضیل بھیا ساتھ نہیں آئے تو ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ حنین کو فکر ہوئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ فضیل جب زرمین کو چھوڑنے آئے گا تو وہ اس کے ساتھ نکل جائیں گی۔ وہ لوگ مائدہ کے لیے ویڈنگ ڈریس لینے جا رہی ہیں، اسی لیے زرمین کو بلایا تھا۔ ڈونٹ وری، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے، اور ہاں میں نے اسد بھائی کی گاڑی دیکھی ہے، جب وہ گھر میں ہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی تو جا سکتے ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا ہے۔ حنین نے منہ بنایا اور جب ہی شازمین چائے لے کر آ گئی۔ شازمین تم رہنے دو، بھائی کی چائے میں لے جاتی ہوں، ان سے مل بھی لوں گی اور چلنے کا بھی پوچھ لوں گی۔ وہ ٹرے میں 2 کپ لے کر اسجد کے روم میں آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، فضیل آفس میں تھے، واپسی میں مجھے گھر لے جائیں گے۔ تم خوش تو ہو زرمین؟ اس نے بڑے بھائیوں والی فکر سے پوچھا۔ جی بھائی، سب گھر والے بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ اور فضیل، وہ کیسا ہے؟ وہ بھی اچھے ہیں بھائی۔ وہ دھیمے سے بولی اور اس کے چہرے سے جھلکتے اطمینان کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش رکھے۔ اسجد کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا تھا۔ میں آپ کے پاس جس کام سے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ یکدم خیال آیا تو کہہ اٹھی، او تو تم میرے پاس کام سے آئی تھیں اور میں سمجھا میری بہن مجھ سے ملنے آئی ہے۔ اسجد کا شرارتی انداز اسے گڑبڑا گیا۔ نہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے ہی آئی تھی، تو سوچا کام۔ اب بہانے مت بناؤ اور اصلی بات کہو۔ میں بہانے تو نہیں کر رہی بھائی، میں واقعی آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے ہنس کر کہنے پر اس نے اسے بات بتائی تھی اور وہ انکاری ہو گیا تھا، مگر پھر اس کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں صرف تم لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا اور جب فارغ ہو جاؤ تو کال کر کے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اسجد کے راضی ہو جانے پر حنین، زرمین اور ساجدہ اس کے ساتھ شاپنگ سینٹر آ گئی تھیں۔ انہیں وہاں چھوڑ کر وہ واپس گھر آ گیا تھا تاکہ ماں سے بات کر سکے، کیونکہ راشدہ شاپنگ پر ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھیں اور اس وقت موقع بھی اچھا تھا، وہ ماں سے اطمینان سے بات کر سکتا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 18ویں قسط۔ 19ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر